آئینی بینچ بھی بنا، جسٹس امین الدین خان کو سربراہی دی گئی۔ اب 2025 میں سپریم کورٹ کو کیا چیلنجز کا سامنا رہے گا، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں 2025 میں سپریم کورٹ کو کون کون سے بڑے چیلنجز کا سامنا رہے گا؟ بالخصوص 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درجنوں درخواستیں ہیں جو کہ 2 جنوری کے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر ہونی ہے۔ اس کو کیا مشکلات رہیں گی سپریم کورٹ کو؟ سپریم کورٹ کو تو کوئی مشکلات نہیں رہے گی بیسیکلی، لیکن چیلنجز بھی ہیں۔ لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ سال 2025 بھی مجھے عدالتی محاذ پہ بڑا ایک ہنگامہ خیز سال نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے بہت اہم چیزیں رونما ہونے والی ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اور اوورال بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس کا وجود آیا، اور اب کانسٹیٹیوشنل بینچ نے نومبر سے اپنے کام کا شروع وہ کیا تھا، اکتوبر نومبر سے، تو یعنی آخری یہ 3 ماہ جو تھے 2024 کے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف مزاحمت بھی بہت حد تک کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ کافی پریشر ہے، اندرونی بیرونی دباؤ ہے۔ ہاں، اب سب سے اہم ایک جو پولیٹیکل دباؤ تھا وہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل دباؤ تو ختم ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس نے کہا مزاحمت کریں گے، وہ کلا تحریک، بہت ساری چیزیں تھیں، تحریک انصاف کے دعوے تھے، اور پھر اب یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قومی منظر نامے پہ ایک ڈائلاگ کی سچویشن ہے، تو تحریک انصاف اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے کہ اس کا یہ مطالبہ تھا کہ 26ویں ترمیم واپس کی جائے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت ہی آج کانسٹیٹیوشنل بینچ کا وجود تھا، تو یوں جو ایک پولیٹیکل دباؤ تھا وہ منیمائز ہو گیا ہے، اس یا کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر 26ویں ترمیم سے دستبردار ہوئے ہیں تو الیکشن کا آڈٹ کرانے سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر 26ویں ترمیم نہ ہوتی اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے تو ظاہر ہے الیکشن کا آڈٹ ہوتا، الیکشن کھلتا، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے آڈٹ سے بھی دستبردار ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پہلی بات ہے یہ جو الیکشن کا معاملہ ہے، عام انتخابات جو فروری 2024 میں ہوئے، جس میں دھاندلی کی انہوں نے ایک نریٹو بنایا، تو وہ بیانے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک محض جھوٹ تھا، محض افتراء تھا، اس میں کچھ حقیقت نہیں تھی۔ دیکھیں اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو پھر پورے پاکستان میں دھاندلی کا رونا روتے، جی پنجاب میں خیبر دھاندلی پختونخوا میں روتے، پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے اور خیبر پختونخوا میں انتخاب شفاف ہوا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر آپ خیبر پختونخوا میں چونکہ ان کو اکثریت ملی ہے، وہاں پہ انہوں نے حکومت بنائی ہے، مینڈیٹ ہے ان کے پاس، تو اگر آپ دوسری جو پولیٹیکل فورسز ہیں اور اے این پی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اے این پی کا یہی رونا ہے کہ ہمیں تو بڑے عرصے سے پولیٹیکل سپیس، ہمیں لیول پلے فیلڈ نہیں ملا، اور میری مولانا فضل الرحمان جو جے یو آئی فے کے وہ ہیں رہنما ہیں، قائد ہیں، ان کے ساتھ میری جو ہے بیٹھک ہوئی گزشتہ ہفتے، تو مولانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تو کھیلنے ہی نہیں دیا گیا، نہ ہمیں تو الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینے دیا گیا، ایون کہ انہوں نے کہا لیول پلے فیلڈ ہمیں نہیں دیا گیا، اور سارا کا سارا منظر نامہ سجایا گیا اور پی ٹی آئی کو کی سہولت کاری کی گئی خیبر پختونخوا میں، تو اس وجہ سے ان کا یہ جو ایک بیانیہ تھا وہ ایک جھوٹ تھا، افتراء تھا، اور ان کو پتہ ہے اگر وہ کورٹس میں بھی یہ چیزیں ثابت نہ کر سکتے تھے تو اب تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں رہا، انہوں نے پولیٹیکلی جو ہے وہ پارلیمان کو بھی اس کی لیجیٹیمیسی تسلیم کر لی ہے، اور یہ وہ جو اس کا تھا کہ جو کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے عام انتخابات پہ، تو اس سے بھی وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ایک معزز جج صاحب ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے متعدد کیسز میں تحریک انصاف کا یہ جو بیانیہ تھا عام انتخابات میں
دھاندلی کا وہ اس کا پرچار کرتے رہے ہیں, بینچ میں بھی بیٹھ کے اپنے نوٹس بھی لکھے انہوں نے, اور سپریم کورٹ کے ججز کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ بانی چیئرمین یا تحریک انصاف کا یہ چیز ہے, اور اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے عام انتخابات میں دھاندلی والی اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہیے. لیکن اب جب پی ٹی آئی خود اس بیانیے سے دستبردار ہو گئی ہے تو اپنے معزز جسٹس اطہر من اللہ کہاں پہ وہ سٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکلی آپ کو استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ہے وہ ایک پارٹی کے ترجمانی آپ کو ود ان سپریم کورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اب وہ خود پارٹی اس چیز سے تو پیچھے ہٹ گئی ہے, تو اب آپ جو یہاں پہ اپنے نوٹس لکھ رہے تھے اور ججز کو دباؤ میں ڈال رہے تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ بانی چیئرمین کی عام انتخابات میں دھاندلی والی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے, تو خود یعنی کہ یہ تو پھر میں اس کو یوں سمجھوں کہ کہیں نہ کہیں پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ان کو استعمال کیا ہے. دیکھیں وہ اپسیٹ تو ابھی بھی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ خاموش غالباً اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, اور اس کے بعد ان ججز کے خلاف شکایات ہمیں دیکھنے کو ملی, سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے تو وہ فی الحال تو اتنی ایکٹیو نہیں ہے, اور یہ معاملہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کا جو الزام تھا یہ بھی ایک طرح سے داخل دفتر ہو چکا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل نے کہا تھا کہ ہم اس پہ گائیڈ لائن دیں گے, لیکن ابھی تک ضرورت نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ 6 ججز جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو اس لیے اطہر من اللہ صاحب خاموش ہیں, کیونکہ یہ وہی تھے جن کو اطہر من اللہ صاحب ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے تھے. لیکن یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. دیکھیں الزامات ہیں ججز پہ, تو سپریم جوڈیشل کونسل کو ایکٹیو ہونا چاہیے میرے خیال سے 2025 میں. کیا یہ بھی ایک چیلنج نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے لیے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے؟ پہلی بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب خاموش نہیں ہوئے, وہ اپنے طور پہ اپنی کوششوں میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ چیلنجز والی بات کر رہے ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل والی, بڑا میں دیکھیں مطمئن نہیں ہوں. اب جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ریوائیو کر رہے ہیں چیزوں کو, تو اپنے جج جو ہیں جسٹس منیب اختر ان کو رسپانسبلٹی چیف جسٹس صاحب نے دی ہے کہ آپ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کریں. صحیح ہے, اب وہ کوڈ آف کنڈکٹ مرتب کریں گے. لیکن اگر میں ایک قانون کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر پہ یہ الزام نہیں ہے, یہ چیزیں حقائق پہ مبنی ہے کہ جسٹس منیب اختر تو خود متعدد مرتبہ اپنے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو جو جج خود کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو وہ دوسروں کے کوڈ آف کنڈکٹ کا کیا کرائٹیریا بنائے گا؟ مبینہ طور پر میں مبینہ طور پہ بھی چلو مبینہ طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ مبینہ طور پہ, اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے لیٹر لکھے, کچھ چیزیں انہوں نے بتلائیں. یار ایک جج جو ہے وہ اگر اپنے سینئر ججز کا رسپیکٹ نہ کرے تو وہ تو بھی تو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. ایک جج سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں یا جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پاؤں پٹخ کے بڑبڑاتا ہوا جو ہے وہ واک آؤٹ کر جائے, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا جج واک آؤٹ کرے, تو یہ بھی تو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. اور ایک جج جو ہے وہ اس کو آئین کو انٹرپریٹیشن اس کو دے دی جائے کہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے, اور وہ اس کو آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کر دے, تو یہ بھی تو اس کے حلف کی خلاف ورزی ہے, اس کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. آئین کو ری رائٹ تو کیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ حلف کی خلاف جوڈیشل آرڈر کی بیس پہ آپ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کا تو نہیں کر سکتے, الزام لگا سکتے. نہیں دیکھیں یہ سب سے بڑا سنگین بلکہ اس پہ تو وہ کیا کہتے ہیں غداری آتی ہے نا, سنگین غداری ہوتی ہے. آئین کو توڑنا, آئین میں کوئی اپنی طور پہ ایک لفظ کا بھی ایڈ کرنا, یہ تو آئین توڑنے کے مترادف ہے. اور خود میں مبینہ نہیں کہوں گا کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپنی ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر کے فلاں ججمنٹ سے جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا یا آئین شکنی ہوئی ہے. تو آئین شکنی جو ہے وہ تو ضابطہ اخلاق سے بھی بڑھ کے ججز کا جو حلف ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. ایک جج حلف لیتا ہے کہ میں اپنے آئین
اپنے جو ہے آئین اور قانون کو مقدم رکھوں گا اور اس کے مطابق کام کروں گا. تو وہ جب آئین شکنی کرے تو پھر تو میرا مدعا یہ ہے، یعنی کہ یہ ساری مثالیں میں نے اس وجہ سے دی ہے کہ اب ایک ایسا جج جس کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ ایلیگیشنز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب ججز کا ضابطہ اخلاق بنائے گا تو پھر آپ کیا ضابطہ اخلاق تیار ہوگا. تو سپریم جوڈیشل کونسل کی جو آپ نے بات کی وہ تو پھر یہ کہانی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا میں آپ آتے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں، تو اس میں ایک چیز ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے کوئی بھی موقع، کوئی بھی چیز ہاتھ سے نہیں جانے دی جاتی، کیونکہ وہ جوڈیشل پالیسی میکنگ میں ان کا کردار ہے، بینگ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ اپنا رول پلے تو کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی ایک ایسا ایونٹ آتا ہے، ایون کوئی سیمینار ہوتا ہے، کہیں پہ ان کا ایڈریس ہوتا ہے، تو وہ ان کو 26ویں ترمیم آ جاتی ہے، جبکہ ان کے اپنے ایک معزز جج صاحب جو ہے جسٹس جمال خان ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب جوڈیس میٹر ہے 26ویں ترمیم، اس پہ جو ہے آپ جو ہے وہ نہ بولیں، یا مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس پہ بولوں. لیکن اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ لیٹر لکھتے ہیں اور اس میں 26ویں ترمیم کے سے متعلق وہ چیزیں، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں مزاحمت کرتا رہوں گا. تو یوں اگر ہم اوورآل دیکھیں تو یہ جو جنوری کا یعنی سال 2025 کا یہ پہلا مہینہ ہے جنوری، اس میں ہی مجھے ہنگامہ خیزی نظر آ رہی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ثانیہ 9 مئی سے متعلق جو سیولینز کا جو ٹرائل، ملٹری ٹرائل ہے، اس کا بھی اسی جنوری میں حتمی فیصلہ آ جائے گا کہ آیا سیولین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو دوسری سائڈ پہ آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں ملٹری کورٹس نے سزائیں بھی سنا دیں، اور ان میں سے کچھ آج کی خبر تھی کہ 19 کی جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رحم کی اپیلیں بھی آرمی چیف نے منظور کر لی. تو یہ معاملہ جو ہے اسی جنوری کے پہلے دوسرے تیسرے ہفتے میں آپ کو کنکلیوڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے. ونس فار آل یہ چیز طے ہو جائے گی. دوسرا معاملہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا معاملہ ہے. 26ویں ترمیم پہ اگرچہ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک موقف سامنے ہے، اور پی ٹی آئی کا موقع میں نے کہا کہ وہ دستبردار ہو گئی، لیکن اس کے باوجود سنی اتحاد کونسل سے لے کر مختلف بارز کی جانب سے یا وکلا کی جانب سے اس ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے. تو وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کیس جنوری کے دوسرے تیسرے ہفتے میں اس کا سماعت ہوگی، تو کوئی نہ کوئی اس کا بھی فیصلہ آ جائے اور گا. یہ حکومت کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا اسٹریٹجی اپناتی ہے، کیونکہ دیکھیں بارز کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے جو انصاف لائرز ونگ کا جو جتنا انفلوئنس ہے، جس حد تک انفلوئنس ہے، تو بارز کی جانب سے بھی یہ درخواست تو سامنے آئے گی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ فل کورٹ بینچ سنے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بینچ جو ہے تو وہ کس طرح سے فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ بیرونی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اندرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. بالکل چیلنجز تو ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا بھی یہی ڈیمانڈ رہا. آپ نے تو وکلا کی بات کی یا ان پٹیشنز کی بات کی جن میں یہ تقاضا کیا گیا یا استدعا کی گئی کہ فل کورٹ ہو، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے لیٹر میں لکھا، تو جس پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے ان کو واضح طور کے اوپر ایک جواب دیا. اس نے کہا کہ اب وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے 26ویں ترمیم، اور 26ویں ترمیم کا جو فیٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کو کب سماعت کے لیے لگایا جانا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کرے گا. تو یوں 26ویں ترمیم چونکہ ایک ٹوٹل آئینی میٹر ہے، اور اس میں 26ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا. تو یوں یہ معاملہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی زیر سماعت آنا ہے اور وہی سنے گا. اور تیسرا میں ایک اور اہم پہلو پہ آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا معاملہ بڑے عرصے سے نظر ثانی زیر التوا ہے. 2024 گزر گیا، اور وہاں پہ جو جن کو مخصوص نشستیں الاٹ ہوئی تھیں وہ اس امید میں تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا نظر ثانی. اب وہ تھک چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف ہے، فیصلہ تو آئے. اور دوسرا وہ اس کی میں ارجنسی بھی ایک ہے. انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہماری کورٹس اس معاملے کو کیوں ارجنٹ نہیں دیکھ رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نظر ثانی آئی تھی تو اس ٹائم ہی اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس کی ارجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بینچ بٹھانے کی یا بینچ بنانے کی کوشش کی سماعت کے لیے، لیکن اس ٹائم جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے چھٹیاں اور یہ وہ، تو گرمیوں کی چھٹیاں سے ہوتے ہوئے سردیوں کی چھٹیاں بھی گزر گئیں، لیکن یہ معاملہ ابھی تک نہیں لگا. تو اس میں جو اہم معاملہ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اسی جنوری کے تیسرے
या चौथे हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते तक ये भी मामला जो है नज़रसानी वाला ये भी मुझे कंक्लूड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें अर्जेंसी ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियाँ हों, वो नामुकम्मल हैं और उनका पार्लिमानी बिजनेस जो है वो उस अधूरेपन की वजह से नहीं हो पा रहा। तो ये चीज़ें हमारे जजेस को भी देखनी चाहिए कि इसको आपको तरजीह देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। तो नाज़रीन, मखसूस नशस्तों का केस नज़रसानी दरख्वास्त है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन मेरे ज़ाती राय ये है कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें जो हैं ये 3 से 4 समातों की मार हैं, क्योंकि कानून साजी इस मामले पर हो चुकी है और पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को कानून साजी के ज़रिए अंडू कर सकता है। हमारे पास इसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।